Islamic speech, madhabi scholar, Hazrat Maulana Abdul Ghafoor. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز محترم، کل میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 28 کا تفسیر مختصر اور ترجمہ پیش کیا. آج آیت نمبر 29 ہے. اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی اپنے عقیدہ، اپنے توحید کے کچھ دلائل، اپنے وحدانیت کے کچھ قوی دلائل پیش کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے جس نے تمہارے لیے، جس خدا نے، اس خدا کے ساتھ تم شریک کرتے ہو، جس خدا نے تمہارے لیے زمین کی کل چیزوں کو پیدا کیا ہے. ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات. پھر آسمان کی طرف قصد کیا، پھر آسمان کی طرف گیا، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، پھر آسمان کی طرف لپکا. اس کی کئی معنی ہو سکتے ہیں. فرمائے فسواهن سبع سماوات. ان ساتوں آسمانوں کو ٹھیک ٹھاک کیا، ان ساتوں آسمانوں کو بنا دیا، اس ساتوں آسمانوں کو مسوت کر کے مضبوط بنایا، ٹھہرایا. فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور وہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کا خبردار ہے، ہر چیز کا خبر رکھنے والا ہے، ہر چیز سے وہ اللہ تعالیٰ باخبر ہے. آیت نمبر 29 میں اوپر کی آیات میں دلائل قدرت کا بیان تھا اور جو خود انسان کے اندر ہیں، جیسے کہ کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، وہ اللہ کے قدرتی دلائل تھے. یعنی جو انسان کے اندر ہے، موت انسان کے اندر ہے، انسان زندہ ہے، انسان کے اندر روح ہے، انسان کی تمام چیزیں، تمام اعضاء اس کے ساتھ ہیں. اللہ نے سب کچھ برابر کیا. تو اب اس مبارک آیت میں، آج کے آیت میں ان دلائل کا بیان ہو رہا ہے جو روزمرہ آنکھوں کے سامنے ہیں. آسمان آنکھوں کے سامنے ہے، زمین آنکھوں کے سامنے ہے، زمین کے اندر اوپر جو بھی چیزیں ہیں وہ سارے انسان کی آنکھوں کے سامنے ہیں. اب لفظ استوا آپ نے استعمال کیا، قرآن میں پڑھا ثم مستوا. اور ثم مستوا لفظ استوا یہاں قصد کرے اور متوجہ ہونے کے معنی ہے، یعنی کہ توجہ کرنا کسی کی طرف، جانا کسی کی طرف. اس لیے اس کا صلہ الہ ہے. سواہن کے معنی درست کرنے، برابر کرنے، بنانے، ٹھیک ہے، ٹھیک کرنے. اور ساتوں آسمان بنانے کے ہیں، یعنی ٹھیک کرنے کے ہیں، ان کو مرمت کرنے کے ہیں، تعمیر کرنے کے ہیں. سما اسم جنس ہے. پھر بیان فرمایا کہ اس کا علیم محیط کل ہے، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ لفظ علیم استعمال کر کے اللہ نے یہ چیز سمجھانا چاہ رہے ہیں ساتوں آسمان میں نے بنائے اور تمام ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کا خبر صرف مجھے ہے. جو چیز میں نے بنایا ہے وہ سب چیزوں کا خبر صرف مجھ کو ہے اور کسی کو نہیں ہے. فرمایا اللہ یعلم من خلق. وہ بے علم ہو کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ جو بنایا بھی خود ہے. وہ اللہ آسمان کے چیزوں سے کیسے بے خبر ہو سکتا ہے کہ اس خدا نے آسمان کو بنایا خود ہے. وہ زمین کے تمام چیزوں سے کیسے بے خبر ہو سکتا ہے کہ وہ سارے زمین کو بنایا ہی خود ہے. اور سورۃ سجدہ کے اندر آیت ہے اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ. گویا اس آیت کی تفصیل ہے کہ اس میں فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ کفر کیسے کر سکتے ہو کہ اس آسمان میں، اس نے آسمان بنایا اور تم اس آسمان کے نیچے گھوم رہے ہو. اس نے اتنی بڑی زمین بنائی اور تم اس زمین کے اوپر چلتے ہو، پھر بھی اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، پھر بھی اللہ کی انکار کرتے ہو، پھر بھی اللہ کی انکار کر بیٹھے ہو. اور جس نے زمین کو صرف 2 دن میں پیدا کیا تم اس کے لیے شریک ٹھہراتے ہو. جو رب العالمین ہے، جو رب السما ہے، جو رب الارض ہے، وہ رب الماء ہے، رب الطیور ہے، رب الاشجار ہے، رب الانس الجان ہے، رب الجنات ہے، سارے رب العالمین ہے. فرمایا جس نے زمین میں مضبوط پہاڑ اوپر گاڑ دیے کہ زمین میں کے اندر جو ہے نا اوپر نیچے نہ ہو جائے، زمین میں زلزلہ نہ آئے،
اور اس زمین میں برکتیں اور روزیاں رکھی اور اس زمین کے چاروں طرف پانی پانی کر دیا اور اس زمین کو جو ہے خوشحالی سے تبدیل کر کے اس کے اندر میوجات ڈال دیے، اس کے اندر ترکیاں ڈال دی، اس کے اندر آپ کے جانوروں کے لیے چارہ ڈال دیا، آپ کے گھومنے کے لیے اس کو نرم اور آپ کے سونے کے لیے اس کو ٹھنڈا، آپ کے کھودنے کے لیے اس کو نرم کر دیا، آپ کے چلنے کے لیے اس کو سخت کر دیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا الم نجعل له الم نجعل الارض مہادا، فرمایا الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، ہم نے زمین کو محور کر دیا تمہارے لیے، زمین کو اتنا سخت نہیں کیا جو تم اگر کھودنے کے لیے آؤ تو کھود نہ سکو، زمین کو اتنا نرم نہیں کیا جو تم چلو اور تم زمین کے اندر چلے جاؤ، زمین کو اتنا ہم نے گرم نہیں کیا جو تم سو اور تجھے جلائے، زمین کو اتنا ٹھنڈا نہیں کیا جو تم سو اور تجھے ٹھنڈ لگے۔ ہم نے اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو محور بنا دیا ہے، اس کو گہوارہ بنا دیا ہے، چلنے والوں کے لیے سخت ہے، کھودنے والوں کے لیے نرم ہے، سونے والوں کے لیے ٹھنڈا اور گرم آرام نارمل ہے، سلامتی والا ہے، کوئی تکلیف نہیں اس میں۔ تو اندازہ لگائیں کہ وہ اللہ کتنا بڑا غالب حکمت والا ہے اور علیم ہے، جاننے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلے زمین پیدا کی، پھر ساتوں آسمان ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی بڑی ہے۔ اللہ نے فرمایا بنائنا فوقکم سبعا شدادا، فرمایا ہم نے 7 آسمان بنائے اور مضبوط بنائے۔ آپ دیکھو کتنے کروڑوں سال گزر چکے ہیں آسمان کو، کہیں سے رنگ بھی تبدیل نہیں ہوا ہے، کہیں سے کوئی درار بھی نہیں آیا ہے، کہیں سے کوئی چونا بھی نہیں گرا۔ اگر او بھائی فلاں جگہ پہ آسمان گرا کبھی سنا ہے؟ کبھی نہیں۔ کہیں آسمان گرا ہو، کہیں آسمان کراش ہوا ہو، کہیں آسمان پہ دراریں پڑی ہو، نہیں، کبھی کچھ بھی نہیں ہوا۔ فرمایا کہ انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، تمہاری پیدائش مشکل ہے یا آسمانوں کی پیدائش؟ وہ کافر کہتے تھے ہم دوبارہ کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا ہم نے تجھے پیدا کیا ہے، آسمان سے تم بڑے مضبوط ہو، آسمان کو ہم نے بنایا ہے، اتنا بڑا آسمان، مضبوط آسمان ہے، اس سے تم کون سے جو ہے نا تمہارا کون سا پیدا کرنا مشکل ہے۔ اور زمین کی پیدائش آسمان کے بعد ہے، زمین کو ہم نے بنایا، زمین سے تم جو ہے نا زیادہ مضبوط ہو کیا؟ ہم نے پیدا کیا زمین کو اور بنایا تمہارے لیے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اتنا سب کچھ میں نے کیا ہے، جو سب کچھ ہے اور اس کو جاننے والا بھی میں ہوں، خبر رکھنے والا بھی میں ہوں، ہر چیز کا خبر رکھنا، اللہ فرماتے ہیں سب کچھ کا خبر میرے پاس ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کریم سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔ Islamic speech, Hazrat Maulana Abdul Ghaffur Hijri, and subscribe my YouTube channel.